اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ 1000 سال تک توحید پر قائم رہے۔ اس کے بعد انہوں نے بت کی پوجا شروع کر دی۔ ان لوگوں میں جو نیک لوگ ہوتے تھے ان سے برے لوگ محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، جیسا کہ آج کے لوگ نیک اللہ والے انسان کو اپنا ولی بناتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود، نہ سوا، نہ یعوث، نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے بعض نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب وہ انتقال ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے پاس انسانی شکل میں آ کر یہ بات دل میں ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھو اور ان کے نام ان کے ساتھ منسوب کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں والے نام رکھ دیے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بعد میں یہی بت عرب میں پوجے گئے۔ دھیرے دھیرے سب نے ایک اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ ساری دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام ہی اکیلے شخص تھے جو ایک اللہ کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ تم اپنے قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، کاش تم سمجھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں کو جا کر ان کی جماعتوں میں جا کر دین کی باتیں بتاتے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں نے دن رات لوگوں کو تیری طرف بلایا لیکن وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ اے میرے اللہ، لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے ان سے کہا، اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرتے رہے۔ اس طویل عرصے میں ایمان لانے والوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ ان میں اکثریت فقراء، مساکین، غلام اور نوجوان لوگوں پر مشتمل تھی جن کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے طویل عرصہ محنت و مشقت کرنے کے بعد بھی نا امید نہیں ہوئے، مسلسل اپنی محنت جاری رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور اپنے قوم پر بد دعا کی، اے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کے یہاں جو بھی اولاد ہوگی وہ بھی کافر اور ناشکری ہوگی۔ اے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی مومن ہو کر میرے گھر آئے تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح نے ہم کو مدد کے لیے پکارا تو ہم نے اس کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی وہ کیسے بنائے، نہ وہ بڑھئی تھے جو اس کام سے واقف ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ہم تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ کر کشتی بنانے لگے۔ جب لوگ انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، پہلے تو نبی تھا، اب بڑئی ہو گیا، اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے، یہ کیسا دیوانہ ہے، پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ اس طرح لوگ ان کا حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کشتی کا حلیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی بنائی، اس کو تارکول سے لت پت کیا۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز اور اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔
ایک اندازے کے مطابق اس کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی۔ اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں بتایا گیا کہ 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی نہیں تھی، بلکہ اس کو جس طرح سے نیچے سے بند کیا گیا تھا اس کو اوپر سے ہی بند کیا گیا تھا، تاکہ جب بارش آئے تو اس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے اور ان کے دروازے بھی بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کے ظہور ہونے کی ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اس تنور میں کا پانی ابلنے لگے اور جوش مارنے لگے تو سمجھ لینا طوفان آنے والا ہے۔ تب ایمان والوں اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارش کے دروازے کھول دیے اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ بس اس کام کے لیے جتنا پانی مقرر تھا سب جمع ہو گیا۔ آسمان سے نازل ہونے اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور تمام مومن اور چرند و پرند کے جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا، یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی بلند ہو گیا، اور کشتی اللہ کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے پانی میں کشتی کی کیا حیثیت ہی کیا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہ دعا پڑھو، اللہ ہی کے حکم سے کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور بزرگی والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ سب سوار تھے۔ ان کے بیٹے کا نام کنعان تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھی نہ بننا۔ اس بدبخت نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے آ کر اسے دبوچ لیا اور اسے غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کے اہل کو یعنی گھر والوں کو نجات دے گا۔ چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے اہل سے تھا تو نے اسے کیوں غرق کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، وہ کافر تھا، اور کافر کبھی مومن کے اہل نہیں ہوتے۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لے کر بلند ہو رہی تھی۔ زمین پر موجود ہر چیز، انسان، چرند پرند سب غرق ہو چکے تھے، ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں 6 ماہ تک سوار رہے اور محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی نگل جائے۔ زمین نے پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی، اور آسمان کو حکم ہوا کہ اپنے پانی کو روک لے، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور ان کو حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اتر آؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے آڈیو میں۔ اگر یہ آڈیو آپ کے لیے ذرا سا بھی انفارمیٹیو ہے تو دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ میری اگلی آڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد مل سکے، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔